بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انفال آیت نمبر 30۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے نکلے ہیں ہجرت کے لیے مدینہ شریف کی طرف، تو اس آیت مبارکہ میں جو سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے، یہاں پر ہمیں غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ مشکلات آپ کے لیے ہیں۔ تو اب آپ اس آیت کی روشنی میں اور مزید قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مصیبتیں 5 وجہوں سے آتی ہیں، اور بھی اس کی وجہیں ہوتی ہیں آگے پیچھے چھوٹی بڑی، لیکن غور کریں تو بڑی وجہ ہے جو اس کی 5 ہی بنتی ہیں۔ تو 5 وجہوں میں سب سے پہلی وجہ کیا ہے جو مصیبت آتی ہے؟ سب سے پہلے زمین پر کون لوگ دنیا میں آئے؟ سب سے پہلے نبی کی آمد ہوئی، آدم علیہ السلام آئے تھے نا دنیا میں سب سے پہلے، اور ان کی بہت بڑی آزمائش ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نبیوں کے دیکھیں گے تو بہت بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام کو آپ قرآن میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا ان کو۔ معمولی بات تو نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، غور کریں آپ، وہاں پر بھی وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو نمبر 1 سب سے پہلی بات ہے کہ جو نبیوں پہ تکلیفیں آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ عظیم ہستی زمین پر نبی ہوتے ہیں، اور اس میں بھی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وہ ذرا بہت ہی بلند و بالا ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بیان بھی کیا گیا ہے، قرآن حدیث میں بیان بھی ہے۔ تو مصیبت آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو اس پر مصیبت آتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ کے پیاروں پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ وہ تو اللہ کے پیارے ہیں اور ہم اپنے پیاروں کو تکلیف نہیں دیتے، ہم تو اپنے پیاروں کو کیا دیتے ہیں؟ راحت، آرام، سکون دینا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنے پیاروں کو کسی تکلیف میں دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو تکلیف میں رکھتے ہیں۔ تو اب آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ سب سے پہلا نمبر جو تکلیف کا ہے وہ نبیوں پر ہے، اور وہ کیوں ہے؟ آئیے، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 5645 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتے ہیں یا جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کو خیر دینا چاہتے ہیں، جس کو بھلائی دینا چاہتے ہیں، یصب منہ، اس کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کیوں ڈال دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نے انبیاء پر بھیجی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے وہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لوگ جو پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مصیبت دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں مصیبت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ خیر اللہ نے رسولوں کو دی ہے، سب سے زیادہ بھلائی اللہ نے ان کے ساتھ کی ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ تکلیفیں ان پر آئی ہیں۔ دیکھیے 2 تکلیفیں ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ دنیا کی تکلیف کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، آخرت کی تکلیف اصل میں تکلیف ہے۔ دنیا کی راحت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت کی راحت ہی اصل میں راحت ہے۔ العیش عیش الاخرہ، اصل عیش تو آخرت کا ہی عیش ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ پیارے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جب بخار چڑھتا تھا تو 2 جیسے ہم 104 ہمارے یہاں نا بہت بخار چڑھتا ہے، 104 جو برداشت سے باہر ہوتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 208 بخار سمجھ لیجئے، ڈبل چلتا تھا، ڈبل، یہ اندازہ لگا لیں آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے 105 اگر بخار ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک اس کو چھوڑیں۔ یعنی ام المومنین فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کا یعنی جو شدت تھی دنیا سے جانے والی تکلیف کی، وہ بھی بہت زیادہ تھی، میں نے کسی اور میں وہ تکلیف نہیں دیکھی۔ دیکھیے بخاری شریف ہے 5646 حدیث نمبر، ام المومنین فرماتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی تکلیف آپ سے زیادہ کسی اور میں نہیں دیکھی۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اشد دو، کسی کو شدید تکلیف ہوتی ہے، اشد دو یعنی سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، کیونکہ آخرت میں آپ کے لیے کوئی تکلیف ہے نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر نبیوں کو تکلیف کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے پیارے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5648 ہے، یہ کتاب المردائی کا یعنی تمام یہ احادیث ہیں،
یہ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو شدید بخار تھا. تو جب سوال کیا، پوچھا کہ اتنا تیز بخار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے تنہا ایسا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے. جیسے تم لوگوں 2 لوگوں کو بخار ملا کے مجھے اکیلے ہی اتنا بخار ہو جاتا ہے. اب سوچیے ذرا، ہمیں 102 101 بخار ہو جائے تو ہماری حالت پتلی ہو جاتی ہے. اور نبیوں پر سخت آزمائش، سخت تکلیف یا مشکلات، مصیبتیں، دکھ جو آتے ہیں ان کی ایمان کی وجہ سے بھی ہیں، کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. یہ بھی حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی، مسلم میں بھی، دیگر بھی محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آزمائش میں ڈالتے ہیں. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ سب سے زیادہ ایمان قوی انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، اس لیے ان پر سب سے زیادہ تکالیف اور مشکلات آتی ہیں اور آئی ہیں. اور دنیا کی مشکلات اور مصیبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ یہ ختم ہو جانے والی ہیں، اور آخرت کا عیش اصل میں عیش ہے. لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اصل حقیقت زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، اور اصل عیش آخرت کا ہی عیش ہے. اور عام لوگوں کے لیے بھی یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں 2 سپارہ ہے، آیت نمبر 155 ہے کہ اور ہم ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے. شروع میں لام تاکید ہے اور آخر میں نون مشدد ثقیلہ ہے. یہ 2 تاکید یہاں پر جمع ہو گئی کہ تمہیں آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش ہوگی، ضرور بالضرور ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ بھی ہوگی، تم خوف میں بھی ڈالے جاؤ گے، بھوک سے بھی ہوگی، اور مہنگائی سے بھی ہوگی کہ بھائی چیزیں مہنگی ہو گئی، نہیں مل رہی ہیں، مال کم ہو گیا، مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، ایسا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، مالوں کی کمی سے ہوگی، مارکیٹ میں چیزیں نہیں ملیں گی، اس طرح کی آزمائش کسی کو ہو سکتی ہے. مختلف طریقوں سے آزمائشیں ہوں گی مال کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، کبھی آپ کا کھیت میں غلہ تیار ہوا، بارش آئی بہا لے گئی، کبھی کوئی کیڑے پیدا ہو گئے وہ ختم کر دیا انہوں نے، سارا غلہ، ساری محنت آپ کی برباد ہو گئی. مختلف اس کی جو ہے صورتیں آپ جانتے بھی ہیں اور جان بھی سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے آزمائش کرتے ہیں. جانوں کی کمی ہے، ظاہر ہے کبھی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی کا ہو گیا، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہے. پھلوں کی کمی سے بھی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری صورت ہے مصیبتوں کے نزول کا. ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جس کا ایمان قوی ہوتا ہے تو یہ آزمائش ان لوگوں کو آتی ہے. یہ تکلیف کس کو آتی ہے؟ ایمان والے اور بغیر ایمان والے، ان کی چھانٹی کی جاتی ہے. تو یہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان فرمایا تو بندوں کی آزمائش کیوں ہوتی ہے، دوسری وجہ بیان کر دی گئی. اور پوری آیت آپ اگر تلاوت کریں اور پھر اگلی آیت بھی اس کے ساتھ تلاوت کریں، آیت نمبر 156، تو پوری بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کر آ جائے گی کہ آزمائش کی دوسری وجہ ہے، مصیبتیں آنے کی دوسری وجہ ہے. لازمی بات ہے کہ یہ جتنے بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کی صورتیں بیان فرمائی ہیں، جو بھی صورت ہے وہ مصیبت ہے، آزمائش ہے، اور اس کو آپ مصیبت ہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنے محبوب مقبول بندوں کو مصائب و آلام میں مختلف طرح کی شکلیں الگ الگ اللہ تعالیٰ مبتلا کر کے آزماتے ہیں، اور آزمائش و امتحان میں سرخرو ہونے والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں. حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کیا کہ کون سے لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، پھر وہ جو ان کے بعد افضل ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد افضل ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنا ایمان جس کا زیادہ قوی، مضبوط ہے، مستحکم ہے، اس کو اتنی زیادہ بلائیں، تکالیف، مصیبتیں آتی ہیں. اب ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ مصائب و آلام کا ایک سبب آزمائش ہے، اور مرتبہ جتنا اعلیٰ ہو آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے. امتحان جتنا سخت ہوتا ہے، سند بھی، ڈگری بھی اسی قدر اعلیٰ ملتی ہے. یعنی بلائیں حسب مراتب نازل ہوتی ہیں، جو جس قدر بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے اسی قدر زبردست آزمائش سے بھی دوچار ہوتا ہے. تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کو کسی پر پریشانی آئی تو آپ ہر ایک کو فوراً یہی کہہ دیتے ہیں کہ سزا بھگت رہا ہے، تو ہر ایک کی مصیبت جو ہے اس کی سزا نہیں ہوتی. یہ جان لیجئے کہ 5 یہ کیٹیگری آپ رکھیں
اور یہ 5 میں سے کوئی ایک تو ضرور ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہیں، آپ اس کی اور بھی صورتیں بنا سکتے ہیں۔ تو مسلمان پر امتحان ضرور آتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، تو کبھی بے روزگاری کی شکل میں، کبھی اولاد کی وجہ سے، تو کبھی آپ کے پڑوسیوں کی وجہ سے بھی، کبھی اپنوں کی آپ نے جو آپ کے اپنے خاص ہیں انہی کی وجہ سے، اور کبھی آپ کے پرایوں بیگانوں کے ذریعے سے، کسی نے آپ کے ساتھ دشمنی کر دی، کسی نے آپ کے گاڑی میں چرس رکھ دی، آپ نے ویلے پارکنگ کو دی تھی اور وہاں سے گاڑی آئی، پتہ چلا آپ کی دشمنی میں کسی نے آپ کی گاڑی میں آپ کے ڈگے میں چرس ڈال دی، پولیس کو اطلاع دے دی، وہ آیا، آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اب آپ چلے FIR کٹ گئی، اب آپ جیلوں کے چکر کاٹیں، اب آپ عدالتوں کے چکر کاٹیں، آ گئی مصیبت، اب جھیلیں آپ۔ تو کیا ہے، یہ کیا کچھ نہیں تھا لیکن ظاہر الزام لگ گیا، اب آپ اپنے الزام کو دھوتے رہیں لیکن دھلتا بھی نہیں، کون مانے گا؟ کون مانے گا کہ آپ سچے ہیں؟ ہر ایک جس کو بھی خبر لگے گی وہ سمجھے گا کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایک بار انسان ضرور سوچتا ہے، چاہے آپ کتنے ہی سچے ہوں، کتنے ہی صوفی صاحب بنے ہوں، لیکن ایک دفعہ انسان سوچتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کچھ کیا ہو، میں بھی کہ آپ کی ہی غلطی ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی رعایت میں مروت کرتے ہوئے آپ کو نہ کہے، لیکن یہ کہ اپنے دل میں تو وہ سوچتا ہے کہ ضرور آپ نے کچھ کیا ہوگا، تو ایسا ہوتا ہے، اب آپ بھگتتے رہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری صورتیں ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں جو ہے لگ رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر دور میں، جب ظاہر چنگیز خان کا زمانہ تھا، آپ اس زمانے کو ذرا غور کریں، جب ہلاکو خان کا وقت تھا تو اس وقت کو آپ غور کریں کہ کس کس طرح کے لوگوں پر مصیبتیں آ رہی تھیں، طوفان آ رہے تھے مشکلات کے۔ تو ہر مصیبت جو ہے وہ آپ کے لیے سزا نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح آپ کریں گے تو پھر یوسف علیہ السلام پر جو مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو کس کی وجہ سے آئی تھیں؟ وہ کون تھے؟ غیر تھے، اپنے خاص الخاص، اب بھائی سے بڑھ کر کون ہوتا ہے؟ ماں باپ کے بعد بہن بھائی تو ہوتے ہیں، کون تھے وہ ان کے ساتھ؟ 10 بھائی تو تھے، 10 بھائیوں نے بھی تو مل کے یہ کیا تھا، ویسے تو آپ 12 بھائی تھے ٹوٹل، لیکن ایک بھائی آپ کا چھوٹا تھا، بنی یامین، ٹھیک ہے، 10 بھائیوں نے مل کر یہ کیا تھا کہ آپ کو کنویں میں ڈال دیا، آپ کو مارا پیٹا، پھر آپ کو بیچ بھی دیا کھوٹے سکو۔ سوچئے ان کی وجہ سے آپ نے کتنی برسہ برس اپنے والد کی جدائی، اپنے وطن سے جدائی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، قصور کیا تھا؟ بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اگر ہم آپ کہیں نا کہ بتاؤ میرے ساتھ اتنا ظلم ہوا، 10 سال میں نے مقدمہ لڑا، ٹھیک ہے، پھر مجھے جو ہے کامیابی ملی، 20 سال، ایک شخص کا 20 سال کے بعد وہ مقدمے میں کامیاب ہوا تو خوشی سے ہارٹ فیل ہو گیا اس کا، کہ آپ سوچیں تو اس طرح ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو سال ہر سال کی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد آپ کے حصے میں تو یہ بات آتی ہے نا، ہاں کچھ کیا ہوگا، تو لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہو۔ انبیاء کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن بن گئے، سارے مکے والے دشمن ہیں، نکال رہے ہیں، جان کے دشمن نکلنے بھی نہیں دے رہے، نکلیں گے بھی تو سب تلواریں مل کے ماریں گے، مارنے کی کس طرح پلاننگ ہو رہی ہے، کس طرح اجلاس بلائے جا رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے ان کی پارلیمنٹ جو ہے سجی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آزمائشیں کوئی معمولی تو نہیں ہے، لیکن بتائیے میرا قصور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کہہ سکتے تھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے، لیکن نہیں کہا، یہ بات بھی نہیں کہی، میں اور آپ تو کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے، بتاؤ میں نے کیا کیا ہے۔ مکے سے اس قبلے سے محبت کرتے ہیں، قبلہ کیا ہے، کبھی قبلے پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے بھی آزمائے گئے اور بیگانوں کے ذریعے سے بھی آزمائے گئے ہیں۔ آپ کو یعنی کہنا چاہیے کہ مصیبتوں کے اور آفتوں کے طوفانی سیلاب ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، 3 سال کی قید بھی کاٹی ہے، وہ بھی ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بس نبی نبی کرتے رہے، نبی 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 بیڑا پار ہو جائے گا؟ ایک بھی بات نہ مانے، ایک بھی سنت پر عمل نہ کریں، اور ہم سمجھ رہے ہیں بس بیٹھ کے پانی پی لیا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیا اور سیدھی کروٹ پہ لیٹ گئے تو جناب ہم نے بہت محبت کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، بہرحال انسان کسی نہ کسی طرح ضرور آزمایا جاتا ہے، اس لیے امتحان و آزمائش سے فرار ممکن نہیں ہے، اور امتحان سے بھاگنا کوئی بہادری بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا سخت امتحان لیا گیا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت اور شوق کے ساتھ پرچم اسلام کو بلند کیا اور بلند کرتے ہی رہے، اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو کونے کونے میں، دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ یہ بات نہیں، صحابہ کرام نے پہنچایا، اور ابھی جہاں نہیں پہنچا وہاں پہنچے گا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پہنچائیں گے، امام مہدی آئیں گے، دنیا کے کونے کونے میں ہر گھر میں اسلام کا نام پہنچے گا، اسلام کا پیغام پہنچے گا۔ تو یہ دوسری وجہ آپ نے جان لی کہ ہر شخص کا امتحان اس کی دینی اور ایمانی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، جس قدر کوئی بھی ہو،
دین و ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سخت امتحانات انبیاء علیہ الصلوۃ کے ہوئے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، پھر اہل بیت عظام، آپ جانتے ہیں اہل بیت کے کیسے کیسے امتحانات ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا پورا گھرانہ ہم جانتے ہیں کہ کس کس آزمائش سے گزارے گئے۔ مگر ساتھ ہی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، انبیاء اور اولیاء علیہ الصلوۃ کی قربانیاں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، یہ ایسی رہنمائی فرماتے ہیں، مصائب و آلام میں ڈھارس بندھاتے نظر آتے ہیں، اور پھر زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دارالعمل ہے، یہاں ہر انسان کا امتحان ہے اور امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر مشکل وقت کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس وقت میں بھی جب مشکل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں آزمائشوں سے بچا لیں، ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوریوں پر اللہ آپ ہم پر رحم کریں۔ اور یقیناً اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ اس عالم فانی میں رہتے ہوئے ہمیں بے شمار مسائل و مصائب سے واسطہ پڑتا ہے، تو ہمارے لیے دعا بھی ایک بہت بڑی ڈھارس ہے۔ زندگی میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ دکھ ہی دکھ ہیں، کبھی سکھ بھی ملتا ہے، کبھی مکی زندگی ہے تو مدنی زندگی بھی نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے، کبھی خوش نصیب آپ کو خوشی نصیب ہو جاتی ہے تو خوش نصیب ہو جاتے ہیں، تو کبھی آپ جو ہے غم زدہ ہوتے ہیں تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں، کبھی تکلیف پہنچتی اگر ہے تو کبھی راحت بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کی طبیعت مزاج ایسا ہے کہ مصائب و آلام کو زیادہ محسوس کرتا ہے، اور آفات و بلیات کے باعث بسا اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ مصائب و آلام کسی خاص قوم، خاص طبقہ یا ملک تک محدود نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں فلاں جگہ چلا جاؤں تو بس اب زندگی پرامن ہے، نہیں، ہر کس و ناقص کو ہر جگہ ہر بستی میں یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں، ہر جگہ ہیں آفتیں ہی آفتیں، کچھ گھرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں، تو کئی قرضے کے زیر بار ہیں۔ ہے یہاں دنیا میں کوئی بھی سکھی کہ جو بالکل پرامن ہو، جس کو کوئی دکھ نہ ہو؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، سب ہیں دکھی، کسی نہ کسی دکھ میں تو سبھی ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کاروبار میں مندی، تجارت میں مندی، آپ کہتے ہیں نا تجارت میں مندی ہے، کاروبار مندہ ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ منڈی آپ کی جو ہے وہ سنسان ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیچھے سے آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، جو آپ کی پیداوار ہوئی تھی سیلاب بہا لے گیا، یا کیڑوں نے کھا لیا، یا کوئی اور بلا آ گئی اور مصیبت کا ایک پھیرا جھاڑو پھیر گیا، یا آپ کے بہت ہی پیارے تھے بھائی، ہمارے بہت ہی پیارے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے بھائی چلے گئے، ہمارے والد بہت پیارے تھے وہ چلے گئے، ہماری والدہ بہت پیاری تھی وہ چلے گئے، ہمارا چھوٹا بھائی بہت پیارا تھا چلا گیا، کیا کریں؟ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ برداشت اور صبر میں تھوڑا فرق ہے، لیکن دونوں ہی کام کرنے ہیں، برداشت سے بھی کام لینا ہے، ضبط و تحمل سے بھی کام لینا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے صبر کا دامن تھامے رکھیں، اور صبر وہی ہے کہ جب انسان کوئی بات غلط نہ نکالے منہ سے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو یہ کمی ہوگی، لیکن خوشخبری بھی اللہ نے ساتھ ساتھ سنا دی، کیونکہ ایمان والوں نے کیا کیا؟ ایمان والوں نے اس امتحان کو پاس کر لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے مصیبت کے وقت کہا کیا؟ ان لوگوں نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو آئے ہی جانے کے لیے ہیں، ہم تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ہم سے پہلے کچھ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ایمان کی فکر کرو، ایمان کو بچاؤ۔ تو بس کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو مژدہ سنا دیجئے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہیں؟ رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، برکتیں ہیں، اور ان کو ڈگری دے دیجئے ہدایت یافتہ کی کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، مہتدون ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بھی سکھا دی ہے
کہ یہ دعا کہہ لیا کرو، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت کا بدلہ بھی دے دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا ویسے مسلم شریف کی ہے، کتاب الجنائز میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ ہی کیا پڑھ لیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کے پڑھنے کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت بھی ہے اور تاکید بھی آئی ہے، اور یہ ہے بھی، آپ دیکھیے، مصیبت کے وقت نعم البدل مانگنے کی دعا۔ تو جب بھی کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی مشکل آئے تو آپ یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ ہے یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے میرے اللہ مجھے میرے صدمے میں اجر دے اور مجھے بدلے میں اس سے زیادہ بہتر دے۔ اگر آپ کو عربی نہیں یاد آتی تو آپ کوئی بات نہیں، آپ اردو ترجمہ یاد کر لیں، اردو ترجمے میں اپنے حساب سے اپنی زبان میں یہ دعا ادا کر لیا کریں۔ تو آپ نے جان لیا کہ پہلی مصیبت کی پہلی وجہ کیا ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیارا ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپنا چاہتے ہیں، اس پر مصیبتیں نازل کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، دوسری وجہ کیا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا کامل ہے، کتنا پختہ ہے، کتنے آپ مرتبے میں اونچے ہیں، کتنے بلند و بالا ہیں، تو اسی حساب سے آپ پر مصیبتیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کو منفرد نظر آئیں گے، وہاں بھی ان کی شان نرالی نظر آئے گی۔ دو باتیں ہو گئی جو ہم نے پڑھ لی۔ اب تیسری وجہ آئیے، سورہ روم ہے آیت نمبر 41 پر، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اور مزید جو آیت نمبر 42 ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو زمین میں فساد ظاہر ہوا ہے، فساد پھیل گیا ہے خشکی اور تری میں۔ کیوں؟ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث، اس کی وجہ سے، سبب سے فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، انہیں ان کے بعض عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وقت دکھایا، ان کے کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھایا۔ اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون، ٹھیک ہے، شاید کہ وہ باز آ جائیں، ٹھیک ہے، اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف واپس آ جائیں، توبہ اور استغفار کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے جو یہ آیت اسی سے منسلک ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ قل سیروا، سیر و سیاحت کرو، فی الارض، زمین میں ذرا سیر و سیاحت کرو، ذرا چلو پھرو، دیکھو تو صحیح، فنظر، پھر دیکھو، فنظروا، دیکھو، نگاہ اٹھاؤ ذرا، کیسا انجام ہوا اگلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے۔ احمد رضا کا ترجمہ ہے، اکثر کیا تھے، اکثر مشرکین، اکثر مشرک تھے، ذرا چل پھر کر ذرا نگاہ دوڑا کر ذرا دیکھو تو صحیح ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ جو سزا ہے، تیسری سزا کس لیے ہے؟ یہ ان کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کسی اور کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنی وجہ سے یہی سبب بنتا ہے، تمہارا عمل ہی سبب بنتا ہے، اور بہت کچھ اللہ نے فرمایا معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر یہ مضمون مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے کہ عذاب کیوں آتا ہے، ٹھیک ہے، مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ تیسری وجہ اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ کیوں آتا ہے عذاب۔ تو خشکی میں اور جو آپ کے سمندری علاقے ہیں، ٹھیک ہے، خشکی سے مراد کیا ہے؟ انسانی آبادیاں ہیں، جو آپ کی جہاں آباد ہیں، انسان آباد ہیں، اور تری سے مراد سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہے وہ بگاڑ ہے، اور یہ بگاڑ جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون تہوالا برباد ہو جاتا ہے، ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی سیئات پر بھی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ایک دوسرے پر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو کیا کر رہے ہیں؟ پامال کر رہے ہیں، اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، اور قتل و غارت گری، خون ریزی عام ہو چکی ہے، اور ان کی ارضی و سماوی جو آفات ہیں ان کا آپ دیکھیں سامنے آپ کے اس کا ظہور نظر آ رہا ہے۔ اور یہ آفات، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا و تنبیہ نازل ہو رہی ہیں، تاکہ تم جو ہے
اپنے آپ کو توبہ اور تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے مالک کی طرف، پہچان لو اپنے مالک کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ قحط اور یہ کثرت موت اور یہ خوف اور یہ سیلاب اور یہ زلزلے، یہ جتنی بھی آفتیں، یہ بیماریاں، یہ قتل و غارت گری، یہ سب جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے امن دے دیں گے، سلامتی عطا کر دیں گے۔ لیکن اگر نہیں تو پھر آپ ظاہر پچھلوں کا قصہ پڑھ لیجئے، پچھلوں کی آپ حکایات پر غور کر لیجئے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لے تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے اور زمین میں فساد بھر جاتا ہے، زمین فساد سے بھر جاتی ہے، امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و دہشت اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ایک چیز غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آفتوں کا جب ذکر کیا، مصیبتوں کا ذکر کیا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بھی، مقصد بھی بیان کر دیا کہ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ اللہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، لوٹ جائیں اللہ کی طرف۔ ایک وجہ یہاں سورہ اعراف میں بھی دیکھ لیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اسی کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، آیت نمبر 4 ہے کہ جب لوگ توبہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو پھر اسی حال میں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں کی مخالفت کی، تکذیب کی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کیا ہوا؟ ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی، انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا، پھر اس کے بعد آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اور عذاب میں مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا۔ پھر وہ وہ کرنے سے پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ جب ان کو تنبیہ آئی، جب ان کو وارننگ آئی تو انہوں نے پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اسی حال میں رہے، مگن رہے، اور پھر اسی حال میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رسی کھینچی تو پھر وہ جو ہے پتہ چلا کہ اچھا اب وقت گزر گیا ہے، اب ہائے ہوئی کرنے سے پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، عذاب ان سے نہیں ٹالا گیا۔ اور وجہ بھی یہ ہے، سورہ اعراف ہے یہ، وجہ بھی یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں، قلیلا ما تذکرون، بہت قلیل لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کریں نصیحت کے وقت۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی بیان کیا ہے، سورہ عنکبوت ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے یا لوگوں کو اس بات کا گھمنڈ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، کیا اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چھوڑا نہیں جائے گا، جبھی تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں اور پھر ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے کیا؟ اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا وہ فتنے میں ڈالے نہیں جائیں گے؟ ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا نا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنوں میں ڈالا، وہ بھی جھنجھوڑے گئے، ان کو بڑی بڑی آزمائشیں آئی، ہلا ڈالے گئے۔ تو کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں آزمائشوں سے بچائیں، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ جب نبیوں پر آئی ہیں تو پھر عام بندے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ اور بات ہے کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان کے درجے کے حساب سے ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے حدیث شریف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے صحابہ کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ ایسے صحابہ کو نہیں دیا جو کمزور تھے، واقعی حقدار بھی تھے، لیکن آپ نے ان کو نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ یعنی پہلے سے ایمان لائے تھے، پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے۔ تو جب آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے بتایا کہ کمزور ایمان والوں کو اس لیے دیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر واپس ہو جائے کفر میں، اور مضبوط ایمان والے تو ہیں ہی مضبوط ایمان والے، وہ تو کم پر بھی صبر کرتے ہیں، راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اللہ کی رضا سے وہ خوش رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہے، آپ نے یہ تیسری وجہ اچھی طرح جان لی ان آیات کی روشنی میں، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ والے پھر اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جو اللہ والے نہیں ہوتے پھر اپنے وہ کفر پر جمے رہتے ہیں، اس کی تعویلات نکال لیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو سوچتے سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے لیے ہدایت کی دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتے، بلکہ وہ اپنے بس مال و دولت پہ اور دنیا کے یہ جھوٹے جو ان کے یعنی افسانوی کہیے کہ ان کی شہرت ہے اسی پہ وہ خوش باش رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹوں کو اس طرح الگ الگ کر دیتے ہیں، اور سچوں کو پھر اپنے رحمت میں داخل کر لیتے ہیں، اور جھوٹوں کو جو کاذب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
تو آپ نے دیکھا اور کیا کہ پہلی آزمائش کس لیے آتی ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. دوسری ایمان کے درجے. پھر ظاہر ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے عام امتی بھی دعویٰ کرے کہ مجھے بھی وہاں مل جائے. جہاں صحابہ کرام ہے وہاں ہم لوگ بھی چلے جائیں. جہاں اہل بیت ہے وہاں ہم لوگ بھی چلے جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منزل ہے وہاں کسی اور کو مل جائے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سمجھا کہ دوسری کیا ہے کہ منازل ہیں. ٹھیک ہے. ایمان کے درجات ہیں. اب آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان بھی ظاہر ہے کم اور زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کا ایمان ایک جیسا ہے. رسول اللہ کا ایمان, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ہمارا ایمان سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں نہیں. اور تیسرا کیا ہے کہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ٹھیک ہے پریشانیاں مشکلات آتی ہیں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات سورہ اعراف ہے, آیت نمبر 100 ہے 100. کیا فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے؟ اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد, یعنی اس سے پہلے بھی تو کوئی مالک تھے جس زمین پر ہم آباد ہیں, جس زمین کو ہم استعمال کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, رہ رہے ہیں, تو وہ زمین کسی اور کی تھی ہم سے پہلے. اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اولم یہد للذین یرثون وارث ہو گئے الارض زمین کے, انہیں اتنی ہدایت نہیں ملی, یعنی ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں. یہ تو احمد رضا کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں. اصابہ یصیبو مصیبت, اس کے 2 معنی تو بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کامن ہے, بہت استعمال ہوتے ہیں. ایک تو مصیبت جس کو اردو مصیبت کہتے ہیں یعنی کسی پریشانی تباہی کو, اور ایک ہے اصابہ یصیبو سے پہنچنا. ٹھیک ہے. کسی کو یعنی پہنچ جائے. نصیب کیا کہتے ہیں؟ نصیب, یہ ہمارا نصیب تھا. تو نصیب کا مطلب مصیبت تو نہیں ہوتا نا. نصیب کا مطلب یہ ہمارا نصیب تھا یعنی ہمارا حصہ تھا. ٹھیک ہے. یہ ہماری قسمت, اس طرح آپ بولتے ہیں نا, یہ پہنچنا بھی ہے. تو اب یہاں پر آپ اس کو سمجھیں کہ چوتھی وجہ جو اللہ نے بیان کی ہے وہ مصیبت پہنچنا کیوں ہے؟ بے ذنوبہم. ذنب کہتے ہیں نا, استغفر اللہ ذنبہم, استغفر اللہ, میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, مانگ رہی ہوں, مانگتی ہوں. کیا؟ من کل ذنب, ہر گناہ سے, تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. ذنب گناہ کو کہتے ہیں آپ نا, اور ذنوب جمع ہے اس کی, گناہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ کس وجہ سے آفت پہنچے, کس وجہ سے مصیبت پہنچے؟ اس وجہ سے کہ جو ان کے گناہ ہیں, ان کے گناہوں کے سبب, بے ذنوبہم, ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل فرماتے ہیں. اور قرآن مجید میں یہ سبب بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, بہت زیادہ, بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں آباد ہیں, جو بسے ہوئے ہیں, ابھی رہ رہے ہیں, کہ پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کیا ان پر یہ واضح نہیں ہوئی؟ پہلے کے لوگوں کے قصے, ان کے واقعات ان کو نہیں پہنچے؟ کیا ہم تاریخ نہیں پڑھتے؟ ہم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ تو قصے کہانیوں میں بھی بڑے بزرگ سناتے ہیں اپنے بچوں کو, تو بہت سارے سناتے ہیں کہ ایسے بادشاہ تھے, تو یہ تھے, تو وہ تھے, تاجر تھے. تو اس طرح کی باتیں تو یعنی سب نے سنی ہوئی ہوتی ہیں بچپن سے. تو یعنی جو ہم سے پہلے بسنے والے لوگ تھے ان کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں, ان کو مصیبتیں پہنچائیں, ان پر آفت ڈالیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں, پھر وہ کچھ نہ سن پائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی یہاں کیا ہے. لیکن بہرحال بات یہاں پر آپ پر واضح ہو گئی کہ گناہ جو ہے وہ ایک مصیبت کا سبب ہوتے ہیں. چوتھا سبب یہ ہے. ویسے آپ اس کا, ہم نے 5 کھانے بنائے ہیں نا, کہ 5 ڈبے بنا کر ایک ڈبے میں کئی چیزیں ڈال دی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ایک جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے آزمانا. ٹھیک ہے. مصیبت ڈالنا یہ اللہ کی سنت بھی ہے, لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی پسند, جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کو مصیبت ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پسند, اللہ تعالیٰ کی سنت, ان سب چیزوں کو ہم نے کیا کیا, ایک ہی ڈبے میں ڈال دیا, ایک ہی کھانے میں ڈال دیا. آپ اس کو چاہیں تو 5 کو 25 بھی بنا سکتے ہیں, 50 بھی بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ آپ سب کو الگ کرتے جائیں, لیکن ہم نے صرف یہاں 5 کھانے بنا کر اور ایک کھانے میں کئی اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں تھیں وہ ہم نے ڈال دی. کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اور مصیبتوں کی ایک ہی وجہ نہیں ہوتی, بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسا کہنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں تم نے کیا جرم کیا ہے جو تم پر یہ سزا مطلب آئی ہے, تمہیں یہ تکلیف آئی ہے, تم کو یہ سزا مل رہی ہے, تو تم نے کیا کیا ہے. تو ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن سزا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھنا آپ نے ہے کہ آپ کی تکلیف جو آئی ہے وہ کیا ہے. ہر انسان کو خود پتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا.
وہ خود غور کرے اپنے اوپر، دوسروں کو احساس دلانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے یعنی گناہ ہی ہیں جو تم کو آفت میں مبتلا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہی اس کو ہیں اگر ہم چاہیں تو، اور اللہ تعالیٰ پہنچا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو کون روک سکتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی آفت ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کانوں کو بند کر دیں کہ آپ بات سنیں ہی نہیں، سمجھے نہیں، بھی کیا کم بڑی آفت ہے، بہت بڑی آفت ہے یہ۔ اس سے بڑی آفت کیا ہوگی کہ ہمیشہ کی دوزخ جو ہے مقدر بن گئی، وہ آپ کا نصیب بن گیا، یعنی وہ حصہ بن گیا آپ کا، کسی کے حصے میں دوزخ آ جائے تو یہ اس سے بڑی بلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو دنیا کی بلائیں تو سب ٹل ہی جاتی ہیں، اور بہت سارے یہاں پر آپ کے دوست احباب کھڑے ہی ہو جاتے ہیں دوزخ میں، تو کوئی آپ کا پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم نے آپ کو آیت نمبر 100 سنائی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو اس سے پہلے بھی یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری بات بہت ویسے بھی طویل ہو چکی ہے 5 مصیبتوں کو بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ مصیبتوں کے نزول کے سبب کو سمجھنے کے لیے مختصر بھی کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے بات طویل ہوگی، ورنہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن کی بات یعنی سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں تو ترجمہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو تھوڑا آگے پیچھے بھی دیکھنا پڑتا ہی ہے۔ یہاں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ یہاں بیان کیا کہ وہ لوگ رسولوں کی باتوں کا مذاق کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، تو ان کی ہنسی جو ہے نا ان کو لے ڈوبی، ٹھیک ہے۔ آج بھی ہے کہ جو قرآن و سنت کی آپ بات کریں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یار کہ تم کون سی دنیا میں رہتے ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم ابھی وہی پرانی باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہنسی مذاق جو ہے نا دین کے معاملے میں انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اب یہاں کوئی یہ سمجھے کہ یار ہنسی مذاق کرنے سے بھی یعنی مصیبت آتی ہے، تو یہ بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک خانہ اس کا بھی ہونا چاہیے، ایک سبب ایک وجہ یہ بھی ہے، ہنسی مذاق دین میں کرنے سے مصیبت آتی ہے، لیکن ہم نے اس کو گناہوں کے خانے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ گناہوں کا ہی ایک پارٹ ہے ہنسی مذاق، دین میں ہنسی مذاق بھی گناہوں کا ہی پارٹ ہے نا، اسی کا حصہ ہے، تو اسی کے خانے میں اس کو رکھیں، الگ سے خانہ بنانے کی آپ کو ضرورت میرا خیال میں نہیں ہے۔ سورہ حج ہے آیت نمبر 45، سورہ حج میں 17ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا اور کتنی ہی بستیاں اور کتنی ہی من قریتن، کتنی ہی قریہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی، اہلکناہا، اہلکا یہلکو سے اللہ تعالیٰ نے اہلکناہا، ہم نے ہلاک کر دی، کتنی ہی بستیاں، کتنے قریہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیے، کہ وہ کیا تھیں؟ وہ ظالم تھیں، یہاں سے تمغار ترجمہ ہے، وہ ظالم تھیں، کبھی مشرک ہوتی تھیں، کبھی کافر ہوتی تھیں، کبھی کسی طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتی تھیں، کبھی کسی طرح سے اللہ کے رسولوں کو ستاتی تھیں وہ بستیاں، اور ستانا یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے طرف سے اللہ کے پیغام لے کر آئے انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، تو جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں اس کو فی نفسہ ہی وہ سامنے ٹھکرا دیتے ہیں، اور بعد والے کیا کرتے ہیں؟ ان کے حکموں کو پامال کر دیتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کتنی بستیاں ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر کیا ہے؟ چھتوں پر گری پڑی ہیں، ڈھئی ہیں، ڈھہ جاتا ہے نا کوئی چیز، ڈھہ گئی، یعنی چھت جو ہے زمین پر آ گئی، ٹھیک ہے، چھتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین بوس کر دیا۔ اور کتنے ہی اللہ نے فرمایا کنویں ہیں جو ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، پہلے تو کنویں سے پانی پیا جاتا تھا نا، کنویں سے دریا سے ڈائریکٹ پانی لیا جاتا تھا، تو ہینڈ پائپ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، یا یہ کہ مشینوں کا کوئی سسٹم نہیں تھا، تو فرمایا کہ کتنے کنویں ہیں بیکار پڑے ہیں، یہ چھت عروش عرش کی جمع ہے، چھتیں جو ہے گری پڑی ہیں، بئر کہتے ہیں کنویں کو، معطل ہے وہ بئر معطلۃ وقصر مشید، مضبوط قسم کے محلات، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قصر، قصور اس کی جمع ہے، تو جو محل تھے ان کے وہ ہو گئے بیکار، بہت ہی مضبوط مستحکم عالیشان محل ویران پڑے ہیں، کتنے ہی آپ دیکھیں۔ یہ سورہ قصص ہے اور 20واں سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دیکھیے کیا فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَاهَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اللہ نے فرمایا کتنے ہی شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، اپنی معیشت پر، ان کی معیشت بہت خوب تھی، ان کے رہائش گاہیں بہت خوب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اتراہٹ کی وجہ سے، اب کہیں کہ اتراہٹ بھی ایک وجہ ہے، تو اتراہٹ وہ گناہوں کے خانے میں ہاتھ ڈالیں، تو وہ اترا رہے تھے، فخر کر رہے تھے، غرور کر رہے تھے اس پر، جناب ہم کچھ ہیں، آپ کچھ ہیں تو صحیح، لیکن کچھ ہیں، صرف کچھ ہی ہیں، سب کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے آگے کیا فرمایا، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، حقیقی وارث تو اللہ ہی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر بہت کم، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مکانوں کو پھر آباد ہی نہیں کیا، لیکن کچھ تھوڑے بہت بستیاں دوبارہ آباد ہوئیں۔ اب ہم جاننا چاہیں گے کہ 5ویں وجہ کیا ہے، 5واں سبب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں
پانچواں سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی انعام کرنا چاہتے ہیں، خصوصی رحمت فرمانا چاہتے ہیں، آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بہادر بنانا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تکلیف دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، گناہوں کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو سزا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سدھر گئے تو اچھی بات ہے، ایسی سزا تھی کہ جس میں سدھرنے کی امید تھی، لیکن یہ ہے کہ نہیں تو پھر وہ عذاب آپ کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ذلیل کر دیتا ہے. لیکن پانچویں وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف راحت کا سبب ہوتی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچا لینا چاہتے ہیں، اور دنیا کی جو بھی تکلیف ہے وہ آخرت کے مقابلے میں، روز محشر کے مقابلے میں اور جہنم کے مقابلے میں، اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں وہ بہرحال تھوڑا ہے، ہلکا ہے، کم ہے. آخرت کی تکلیف بہت یعنی شدید کے علاوہ وہ دائمی ہے، ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں، تو دنیا میں آپ کو تکلیف دے کر چھوٹی تکلیف کو اللہ تعالیٰ بڑی راحت سے بدل دیتے ہیں، جو جنت کی راحت ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کو پتہ ہے یہ بھی کہ جتنا زیادہ جس کو راحت ملتی ہے نا، اتنا ہی زیادہ وہ کمزور، بزدل، آرام طلب، کاہل، سست ہو جاتا ہے انسان. جتنا زیادہ آرام ملتا ہے اتنا ہی زیادہ. آپ دیکھیں جو بھی قومیں جنہوں نے عروج حاصل کیا ہے، ترقی کی ہے، جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے، آگے بڑھے ہیں اور ترقی کے منازل طے کیے ہیں، وہ قومیں کچھ کرتی ہیں. بیٹھے بیٹھے کوئی بھی ترقی نہیں کرتا، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. بلڈنگ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کتنے مزدور لگتے ہیں ایک بلڈنگ میں، کتنا کام کرتے ہیں، دوپہر کی دھوپ بھی برداشت کرتے ہیں، اور وہ شام کی ٹھنڈک بھی برداشت کرتے ہیں، صبح کی ٹھنڈک بھی برداشت کرتے ہیں، اپنے بستروں کو بھی چھوڑتے ہیں، اور پھر وہ جا کر ایک بلڈنگ کی تعمیر ہوتی ہے. کتنی اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، ایسے تو نہیں بن جاتی نا بلڈنگ. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، کوئی بھی مشین بننے کے لیے آپ دیکھ لیں، کوئی فیکٹری، کوئی انڈسٹری، کوئی بھی چیز اٹھا کے، کوئی ملک، کوئی بادشاہ جو ترقی یعنی پسند بادشاہ ہو، کوئی بادشاہ بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آرام سے بستر پہ سو رہا ہو ٹھنڈی مشین میں، نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے. اسی طریقے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، کچھ صلہ دینا چاہتے ہیں، کچھ ریوارڈ دینا چاہتے ہیں دنیا میں، آخرت میں. وہ اور بات ہے کہ کس صورت میں وہ ملے گا، ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتا ہو، کیونکہ اللہ کا ایک نام حکیم ہے اور اس کی حکمت اللہ ہی جانے، ہم نہ جان سکیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کا ایک نام عزیز ہے، اللہ ہی غلبہ عطا کرنے والے ہیں، وہی غالب ہیں، وہی عزت دینے والے ہیں، وہی عزیز ہیں، اور جس کو چاہیں جیسے چاہیں عزت عطا فرما دیں. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف اگر دے رہے ہیں، کوئی تکلیف آئی ہے اور آپ مومن بھی ہیں، واقعی آپ مومن بھی ہیں اور آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ اچھے کام بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے مومن بھی ہیں ان سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن مومن بہرحال مومن ہے. غلطیاں ہو جائیں تو کیا ہو گیا، اصول تو صحیح ہے نا، اس کا اصل تو درست ہے نا، اس کی توحید، اس کی رسالت وغیرہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا. اللہ کے جو احکامات ہیں ایمان لانے کے متعلق، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اور پھر باقی رہی بات کہ معاملات میں کچھ تھوڑی بہت اس کی گڑبڑیشن ہو جاتی ہے، ارادتاً نہیں، عادتاً نہیں، بلکہ سہون، ٹھیک ہے، یا وہ شیطانی وسوسے کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، یا کبھی انسان بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے خطا ہو گئی کہ فوراً رجوع کرتا ہے مومن. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے کر اس کی توبہ قبول بھی فرما لیتے ہیں. تو پانچواں سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں آئی ہیں. آپ غور کریں کہ 13 برس مکے میں کیا وہ کم تھے کیا؟ جو 13 برس تکلیفیں اٹھاتے رہے، لوگوں کے یعنی تیروں کے بوچھاڑ، زبانی بھی اور پتھراؤ کے ذریعے سے بھی مختلف انداز سے برداشت کرتے رہے. صرف 40 افراد تو ہی مسلمانوں میں 13 برس اور 40 افراد. اور تو کریں آپ، ہم تو ریوارڈ فوراً چاہتے ہیں نا کہ ہمیں تو آپ لائک کر دیجئے گا. ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ لائک کر دیجئے گا. آپ لائک کیا، آپ نے نہیں کیا، ہم تو پکڑ کے بتاتے ہیں نا، پوچھتے ہیں آپ نے لائک کیا، لائک کر دیجئے گا. ہم تو لائک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ ہمیں پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے. ہم تو کتنا تعریف کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ریوارڈ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں ریوارڈ نہیں ملے نا تو کیا ہوتا ہے؟ بہت جلدی اداس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، یار چھوڑو یار، جانے دو. بہت جلدی کیا ہوتا ہے؟ بہت جلدی افسردہ ہو جاتے ہیں، پژمردہ ہو جاتے ہیں نا. ہمیں بہت جلدی ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے. ہم اچھا کام کرتے ہیں، تعریف ضرور ملے. ٹھیک ہے، کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلایا، ہاں بھائی کیسا کھانا تھا، میری بھی عادت ہے، میں اپنی ہی عادت کو بتا رہی ہوں، کیسا کھانا تھا، اچھا تھا،
نمک وغیرہ سب صحیح تھا، ٹھیک ہے، سالن کیسا تھا، تو اگلا بندہ کہتا ہے نا پرفیکٹ تھا یار، بہت اچھا تھا، بہت اچھا کھلایا آپ نے، اللہ کو جزائے خیر دے، پھر ہم پھول جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ اور اگر اگلا بندہ کیا ہے خاموشی سے کھا لے، کچھ بھی نہ بولے اور کچھ بھی آپ کو یعنی تعریفی کلمات سے نہ نوازے، تو آپ پھر ذرا وہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ بے دلی سے پکاتے ہیں، بے دلی سے کھلاتے ہیں۔ عمومی طور پر بات ہی ہو رہی ہے، عام بات ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ خالص ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ تعریف چاہتے ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں مجھے اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب سے بچنے کا ڈر ہے کہ میں اس دن بچ جاؤں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، وہ قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں، وہ بھوکوں کو بھی کھلاتے ہیں، وہ سب مطلب یعنی کیا ہے بھلائی کے کام بہت جلدی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں مقصد کیا ہے؟ یہاں مقصد آپ یہ سمجھیے کہ یہاں مقصد یہ ہو رہا ہے بتانے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کوئی تعریفی کلمات نہیں، کوئی لائک کرنے والا نہیں، وہی لوگ جو امین اور صادق کہتے تھے دشمن بنے بیٹھے ہیں، وہی لوگ جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہی لوگ نعوذ باللہ خائن کہہ رہے ہیں، جو امین کہتے تھے وہی خائن کا نام دے رہے ہیں، جو صادق کہتے تھے وہی کاذب کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ سوچے تو صحیح، پھر یہاں تک کہ نکالنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہونے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو مقام و مرتبہ ہوگا کسی کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے آپ کے لیے وسیلہ بنایا ہوا ہے، ایک گھر بنایا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کا نام ہی وسیلہ ہے، جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سارا کچھ اللہ ہی کے لیے تھا، کسی سے کوئی امید نہیں رکھی گئی تھی۔ اور جب پھر وہاں سے 13 برس کے بعد اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنی بستی سے اور اس قبلے سے جو اللہ کا گھر ہے، جس کو اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں سے جب نکلے، اور نکلے کیا، نکالے گئے، تو وہ بیت اللہ کیوں پیارا تھا؟ کیونکہ ادھر ہم اپنا سب کچھ ہمارا ادھر ہی تو ہے۔ ہم صرف نماز میں تو نہیں منہ کرتے نا، نماز میں منہ کر لیا کہ یہ اللہ اکبر جناب یہ کعبے کا رخ ہے، وہ ظاہر ہے ادھر اپنا، ہم تو اللہ کی طرف اپنے وجہوں کو کرتے ہیں نا، انی وجہت وجہی للذی، ہم تو اس گھر کے رب کی طرف اپنا سب کچھ کر دیتے ہیں، صرف چہرہ ہی کیا سب کچھ اسی کی طرف کر دیتے ہیں، ہر وقت کیے رہتے ہیں، وہاں سے نکال دیے گئے۔ تو یہ 5واں انعام ہے، جو نبیوں کے طریقے پہ لوگ چلتے ہیں ان کو یہ انعام ملتا ہے، اور اس سے انسان بہادر بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی نبی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، کس پہ بیٹھتے تھے؟ زمین پر بیٹھتے، ان کا فرش کا بستر ہوتا تھا، زمین پر سوتے تھے عام طور پر، ٹھیک ہے، بستر پہ سونا منع نہیں ہے، لیکن ایک عام طور پہ بات ہمارے یہاں دیکھ رنگ برنگے صوفے، یہ وہ، ایسا گھر ویسا گھر، نبیوں کی زندگی سادہ۔ ہم تو عاشق رسول کا دعویٰ ہی کرتے ہیں نا، صرف ان کی زندگی سادہ ہے، بالکل سادہ۔ ہمارے گھر دیکھے ذرا، ان کا خاک پر یعنی بصیرہ ہوتا تھا، ہم تو صرف زبانی کہتے ہیں نا، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یہ ہم تو صرف زبانی کہتے ہیں نا۔ یا کہہ دیتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا طریق، میرا راستہ، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حالانکہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ اشعار پڑھنے سے یار کوئی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اشعار پڑھنے سے کیا آپ مومن بن جائیں گے؟ اشعار پڑھنے سے کیا آپ متقی بن جائیں گے؟ اشعار پڑھنے سے کیا آپ فقیر بن جائیں گے؟ وہ فقیری جو اللہ کے نبیوں نے اختیار کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ فقیری کا عالم تھا، وہ فقر کا عالم تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ کیا ہم تو صرف یہی کہتے ہیں نا، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، صرف زبانی نا۔ خودی نہ بیچ، خودی کیا سبھی کچھ بیچ دیا، خودی کیا سب کچھ بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، بیوی بچے بیچ دیے، گھر بار بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، عزت بیچ دی، ضمیر بیچ دیا، ٹھیک ہے، خودداری بیچ دی، سب کچھ بیچ دیا، لالچ خرید لی، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ اکثروں نے جہنم خرید لی، اللہ ہم سب کو بچائے۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کرے، فضول باتیں ہیں، خیر بار فضول اس لیے کہ عمل تو ہے ہی نہیں نا زندگی میں، جب عمل نہیں ہے تو فضول ہے، فضول بات کرنا منع ہے۔ وہ کام کرو جو کہو وہی کرو، ٹھیک ہے، وہ نہ کہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کریں گے جس کا حکم نہیں ہوا، اور وہ کہیں گے جو کریں گے نہیں۔ دعوے بڑے بڑے ہیں، عمل زیرو، ٹھیک ہے، تو وہ درکار نہیں ہے، وہ مطلوب نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو 5 سبب 5 وجوہات بتائیں، بات قدرے طویل ہو گئی ہے، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن کو سنیے گا، قرآن کو سمجھیے گا،
اور اس کو اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے آگے بھی اگر کوئی سنے تو آپ آگے بھی کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ سن لو، اگر پڑھنے کی قوت نہیں ہے تو سن لو، اور نہیں تو خود اٹھا کے پڑھ لو، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور باقی آپ اب چاہیں تو آپ اس سے اور بھی بہت سارے اسباب بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، ایک ایک اللہ تعالیٰ کے کام میں بے شمار اس کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. یہ تو ہم اپنے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو ہماری کچھ بہنیں ہیں، کچھ ہماری مائیں ہیں، کچھ ہمارے یعنی جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں جن کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو وہ سن لیں کان لگا کے. سونے کے لیے لیٹے ہیں 10 منٹ سن لیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کچن میں کام کر رہے ہیں 10 منٹ کے لیے لگا دیا اور تھوڑی دیر قرآن سن لیا. اسی طریقے سے اور بھی موقع اور مواقع ہوتے ہیں، آپ قرآن کو سن لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرحال سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں وقت دے، ہمیں فرصت دے، ہمیں شوق دے. جیسے ہمیں دنیا کے کاموں کا شوق ہے، جیسے دنیا کے لائق کا شوق ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ آخرت میں لائق کریں گے ہمارے لیے. قیامت کے دن فرشتے لائق کریں گے، دعا کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے استغفار کریں گے، ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے. تو کتنا بڑا آپ کو انعام ملے گا. سب سے اچھا لائق تو وہی ہے جو ہمیشہ کے لیے دائمی ہو، ٹھیک ہے. یہ عارضی کیا ہے؟ عارضی تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال وما توفیق الا باللہ. آپ کوشش کیجیے گا کہ ان پانچ باتوں کو سمجھیے گا، اور یہ 5 خانوں میں آپ بہت ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں. کہ خانے میں کافی چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے مزید آپ چاہیں تو مزید بھی اس میں بنا سکتے ہیں. 5 کو آپ 15 بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 5 کو 10 بھی کر سکتے ہیں، اور 5 کو 50 بھی کر سکتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا مددگار ہو، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے، ہمارے کھوٹ کو دور کر دے، ہمارے عمل کو خالص کر دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ عزت میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین.